یوں کہا جائے کہ انفراد کی کائنات پر آئیے حضرت والا سے روبرو ہوتے ہیں اور حضرت والا کے نظارے سے استفادہ کرتے ہیں. اس لیے انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت والا حضرت مولانا نسیم احمد صاحب اپنے مظاہر سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجھا اور متفق فرمائیں. پروگرام کی عبادت کے بعد سماعت فرمانے 15 جولائی 12 شعبان بروز جمعہ بعد نماز مغرب عید والی بقیہ کے میدان میں حضرت مولانا سید محمد سلمان اشرفی نبی دارالعلوم ندوۃ العلماء تنور کے تشریف لا رہے ہیں. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے شرکت کریں. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یعنی آپ بہت دیر سے دین کی باتیں سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سے ہو چکے ہیں. اور جہاں تک مجزہ مصفہ ہونے کا معاملہ ہے دلوں کے تو قرآن مقدس کی تلاوت سننے اور کرنے سے زیادہ کسی چیز سے مجلہ اور مصفہ نہیں ہو سکتا. پھر وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے, تفصیلی بیان کی گنجائش بھی نہیں ہے. چند باتیں موقع کے پیش نظر عرض کر دیتا ہوں بہت مختصر ذہن میں رکھنے کی. میں نے قرآن مقدس کی اسی موضوع کے مناسب ایک آیت پڑھی ہے جس میں خانگی زندگی اور گھریلو زندگی اور معاشرت کے سارے موضوع بھر دیے گئے ہیں اور ایک ارشاد بہت مختصر جس کو روایت کرنے والی ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ جل شانہ نے ایک طریقہ ایک سنت جاری فرمائی جنت سے. اور ایک بات یاد رکھیے, مرد کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا, مٹی پر پیدا کیا, اس کے بعد جنت میں داخل کیا. لیکن حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے نہ مٹی پر پیدا کیا نہ مٹی سے پیدا کیا, بلکہ ایسے مقام پر پیدا کیا جہاں راحت کی راحت ہے, جہاں دولت کی دولت ہے, جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, جہاں کوئی کسی قسم کے رنج و الم کا فکر و غم کا کوئی غبار نہیں ہے. جنت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی بیوی کو ایسے مجلہ مصفہ مقام پر اللہ نے پیدا کیا ہماری دادی اماں کو. پھر کانے سے پیدا کیا, انسان کو پجان کو تو مٹی سے پیدا کیا, زیادہ تو مٹی کا تھا. لیکن دادی اماں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا, اللہ کے خزانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی اس سے پیدا کیا.
علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کے کروڑوں، علماء کے کروڑوں، اولیاء کے سارے انسانوں کے باپ ہیں. تو سب سے زیادہ تین ہفتہ کے میں اگر ہے تو نبی کی ذات ہے. عورت کو اللہ نے نبی کی ذات سے پیدا کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. بائیں سے دانے سے بنا کرتے آسام دانے سے شروع کرتے دادی اماں کو بائیں پسلی سے پیدا کیا. سارے کام دانے جو ہوتے کھانا دانے سے کھاؤ گے، جوتا پہنو گے، پجامہ پہنو گے، سارے کیا کیا؟ سنیے، بائیں طرف قلب ہے اور دل کے پسلی ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اتفاق سے، لیکن ہے دل کے قریب. اس دل کے قریب والی ہڈی سے پیدا کیا ہے حضرت ابا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا مقام قلب میں ہے، اس کی محبت دل میں ہے. ابھی مولانا ہمارے فرما رہے تھے محبت کیا ہونی چاہیے. محبت ہو تو جاتی ہے، محبت ہی نہیں جاتی. محبت ہو تو جاتی ہے، محبت ہی نہیں جاتی. یہ جوڑا بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا. کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ان خوبیوں پر آدمی مر مٹتا ہے، اسی کا نام تو محبت ہے. باہر یہ تصور کہ یہ عورت ہے، یہ کون ہے؟ صرف ہماری خدمت گزار، صرف یہی نہیں بلکہ جنت کا تحفہ ہے جو بھیجا گیا ہے. مرد جنت کا تحفہ ہے، سوغات ہے جنت کی. اور آئیے کہاں سے؟ نبی کے توسط سے آئی ہے. آپ سمجھے؟ اب آپ تھوڑی دیر سوچ کر اس کے مقام کو پتہ لگے. اگر مرد کی طرف بڑے بڑے بھاری بات نظر دیے جاتے تو مرد عورت سے افضل نہیں ہو سکتے. کیونکہ عورت مانی تو ہے. یا رسول اللہ من آپ کو یا رسول اللہ میری اچھی صحبت اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوگی. پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں. 3 مرتبہ پوچھنے تو یہ فرمایا اس نے سلوک کی زیادہ مستحق تمہاری ماں کی دوا. یاد پوچھنے والے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوتھی مرتبہ جو پوچھا صاحب نے فرمایا کہ ابا، پھر تمہارے باپ نے اور پھر تمہارے قریبی رشتے دار سے جو زیادہ قریب ہے. 3 برا حق ماں کا ہے، باپ کا، پھر اس کے بعد ہے 1. کیوں؟ 3 محنتیں اولاد کی وجہ سے ماں نے ایسی کی ہیں کہ اس میں وہ وحدہ طریقہ لگا ہے. اس کا کوئی پوچھ حل. جب اس کو پیٹ میں اٹھایا، جو محنتیں اس نے برداشت کی، کسی دوسرے کو اس کا ذائقہ بھی معلوم نہیں. باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، کسی کو. جنتے وقت جو زندگی اور موت کی کئی مغز والی مصیبت میں مبتلا ہوئی، اس مصیبت کا اصل علم ماں کو ہے. پھر تیسری محنت کی کہ 2 سال تک جو اس سے اپنی نیند، اپنے خواہشات، کھانا پینا ساری چیزیں 2 سال تک قربان کیے اس بچے پر، اس کا تصور دوسرا کر ہی نہیں ہوتا. اس لیے سرکار نے ان 3 قسم کے حقوق کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری ماں اس نے سلوک کی زیادہ مستحق ہے، تمہاری ماں اس نے سلوک کی زیادہ مستحق ہے.
کوئی ہلکی چیز ہو اور ایک من کا پتھر نہ رکھ دیا جائے پڑھنے کے ساتھ میں ڈوب جاتا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کھول کے اور منتظم ہے عورتوں پر، کنٹرول ہے عورتوں پر. اور جو بیمار جو اللہ نے فضیلت کی وہ بیمان فخور مال فضیلت خدا نے کی اور مال جو کر دیا اس کا درجہ بڑا تھا. کیسے بڑا تھا؟ بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ جل شانہ پر کوئی مشکل نہیں. عورت کو نبوت نہیں کی، نبوت اور رسالت عورت کو نہیں کی، مرد کو دی. مرد کو دی امامت، عورت کو نہیں دی، مرد کو دی. خلافت و امامت مرد کو دی، عورت کو نہیں. آپ سمجھے اللہ نے یہ بھاری بھاری بات مرد کی طرف رکھی ہے جو اس کا مرتبہ بلند ہو گیا، ورنہ جو اخلاق پہ رہتا وہ اخلاق پہ رہتے ہیں مرتبہ کے پاس ہے. اس لیے ہم نے بات آپ کے ذہن میں ڈالی، آپ کو یاد رکھیں. یوں ہی بیکار نہیں، پیر کی جھوٹی نہیں، بیکار نہیں ہے، جنت کا تحفہ ہے. ایک بات. دوسری بات کی کیونکہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوتی، کسی سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر خاص ایک موجود ہوتی ہے تو عورت کی طبیعت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. سمجھا؟ ٹیڑھی ہوتی اور یہ پتلی اگر کوئی سیدھی کرے ٹوٹ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے نرم گرم کر کے کام لے لو، اور اگر تم سیدھی کرنے لگو گے تو ٹوٹ جائے گی اور ٹوٹ جانا چلا. اور یہ حکمت بتائی تھی کہ ٹیڑھی پتلی جو ہے دل کے قریب ہے، عورت بھی دل کے قریب ہے. کتنا بڑا آدمی و ظاہر ہو، بہت کونے میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، خدا نخواستہ کوئی عورت گھر کو گزر جائے، چمچم کی آواز آ جائے، اس کی کیفیت کر ہے. کیفیت ہی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے کہ دل کی یہ جو چمک ہے وہ چمک بھی ہوتا. اور اس سے جو جائز طریق ہے، ایک اللہ نے جائز طریق نکال دیا جنت میں. کیا نکاح کیا اسلام کا حل نہیں ہوا، یہ سنت ہے. اور کسی طریقے سے بچو یہ مجاہدہ ہے، اس مجاہدے میں تم کو جنت ملے. سمجھتے ہیں بھائی تعالیٰ نے فرمایا جہاں اور کئی چیزیں بتائی ہیں کہ بارے میں یہاں جانے کی آیت پڑھی ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، تو اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے وہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. اللہ کی قدرت کی نشانی میں یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویاں تم میں ہی پیدا کی. اگر ہم میں سے نہ ہوتی، انسان نہ ہوتی تو مناسبت نہیں ہوتی. آپ سمجھے؟ تو جتنا بھی اتحاد ہو خاندان کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور اس میں اتحاد کیا جائے تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو جائے. کفاعت کی نشاندہی بھی کرا دی. کوئی اور چیز نہیں، اس سے مناسبت ہی نہ ہو. کیوں بھی کیا کیا ضرورت ہے؟ کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، رسی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں. لیکن پھر اتنی بات نہیں ہے، اتنی بات نہیں. ہمارے بڑے بھائی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، مکان سے بڑھیا کوئی نہیں ہے، نعمت ماں سے بڑھیا نہیں، آب و ہوا ماں سے بڑھیا نہیں. لیکن جب باپ پہنچے تو کھوئے تھے، دل نہیں لگ رہا تھا.
ایک بہترین بلڈنگوں فراغ نہ ہو کیا زندگی کا اللہ نے آدم علیہ السلام کا دل لگانے کے لیے حضرت حوا کو وجود دیا. یہی مقصد ان کی اولاد کا بھی بتایا ہے. جیسا تم تاکہ ان کے پاس جا کر تمہیں سکون آ جائے. عجیب بات, سکون آ جائے, زندگی گاوادور نہ رہے, بے قراری بے چینی ختم ہو جائے, نگاہوں میں سکون, دلوں میں سکون, طبیعت میں سکون اور اطمینان کر جائے. یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا بھائی؟ آج یہ ہوئی کہ محض بہت سے پال کیے, سامان بہت کا تڑپ رویہ, 2 پہیوں کی 4 پہیوں کی ایسی ایسی چیزیں, یا وہی اللہ کے پورے کاندے کی دعوت کر دی, سود کے قرض میں گرفتار ہو گیا, مقروض ہو گیا, پریشان ہو گیا, ادائیگی کی شکلیں رہی ہیں, تو سکون کہاں سے نہیں پورا ہے. نکاح کا نتیجہ یہ کہ 2 خاندانوں میں سکون آ جائے, جس سکون ہو جائے, سکون آ جائے. اور سکون کیسے ہوگا؟ اما جان فرماتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ عظیم البرکت نکاح وہ ہے جس میں مشقت اور خرچہ کم سے کم. ان نکاح برکت ہونے سے یہ نکاح ایک فطری چیز ہے, طبیعت کا تقاضا ہے. اسے کئی خلقنا زوجین, جوڑا جوڑا پیدا کئی انسانوں میں, جانوروں میں, نباتات میں, جمادات میں, جانور جنگات میں, ساری چیزوں میں جوڑا جوڑا پیدا کیا. انسانوں میں جوڑا جوڑا پیدا, لیکن یہ جوڑا, اس جوڑے کو ساری دنیا تسلیم کرتی, جو اللہ کے رحمان سے وہ بھی تسلیم کرتی. جو رسول اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی جوڑے کو تسلیم کرتے ہیں. مرد عورت کا جوڑا ہے. جو قرآن کو نہیں مانتے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. دنیا کے بسنے والے سارے انسان جوڑے کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو پاگل ہوتی ہیں. کچھ پاگل بھی ہیں انسانوں میں. وہ کہتے فرم کے لیے رہنا چاہیے اور اچھے سے رہنا چاہیے. ہم سفر میں تھے, 2 پیلے کپڑے والے موٹے موٹے بیٹھے تھے ادھر, اور ان کے اوپر ڈھیر لگا ہوا تھا آج کی, ان کے بھاشن کو سن رہے تھے. ہم تو ایک طرف بیٹھے تھے, آواز جلدی آ رہی تھی. تو ایک پیلے کپڑے والے نے کہا ان سے کہ اس کا چھایا اس پہ پڑ جائے گا تو بھگوان نہیں مل سکتا. یہ بات ہمارے کان میں ہے, جبکہ پورے ڈبے میں ہم اکیلے تھے. لیکن شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے, جو چیز الزیر ہے اپنا لفظ کرو بستن دوست سے خود کرو تن دوست سے خاموشی. حماقت کی 2 نشانیاں ہیں, نہ کہنے کے وقت بولے اور بولنے کے وقت چپ رہے. ہم نے کہا اتارو, وہ ہمارے سے متوجہ کرتے میں جو بھی میں نے کہا تم دونوں کو تو بھگوان بھی نہیں سکتا, اور یہ ہم تو اپنے متعلق سوچ لیں گے. کیوں؟ میں نے کہا تم پر استری کا چھایا نہیں پڑا, 9 مہینے تم دونوں استری کے اندر رہے, چھایا پڑا نہیں ہوا. میں نے کہہ ہو گیا, سے بڑی اپنی ہو گئے, ان کی گوٹیاں لوٹنے لگے. کتنے انسان کو کہتے عورتوں کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے, بھگوان نے کہا اب صاحب ہم تو چپ چاپ ہو گئے. ان کی جو گوٹیاں لوٹنے لگے, اب جب گاڑی رکی 2 ایسے خالی ہو کر کے جیسے لاہور سے شیطان راستہ نہیں ہو جاتے. ارے یہ پاگل ان کی باتیں کرو گے, لوگ کہنے لگے کہ مولانا آپ نہ بتا دیں تو ہم تو سن ہی رہے تھے. میں کہا تم اصلاح سنتے ہو تو تمہیں سب کو ہی تمبکوں نے گمراہ کر رکھا ہے. ہدایت صحیح راستے پر آنے نہیں دیتے, انہوں نے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے. اگر مجھے صحیح آدمی کی صحیح بات کرو
میاں اس جوڑے کو خوب کر کے جیسا نے فرمایا کھلا چین کرنا تو ہے بیٹا کیا ہے لیکن ساری دنیا کے مذہب، ساری دنیا کے دھرم، ساری دنیا کی متیں اور ساری دنیا کے نظریات کو ماننے والے سمجھتے ہیں کہ دنیا داری ہے، دنیا کا بکھیرا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کا بکھیرا نہیں۔ آدم علیہ السلام کا باپ ہرا بھرا کب رہے گا؟ جب نکاح ہو، اور اس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے ساری محبوب کر نکاح کا عمل رہے گا، کائنات رہے گی، انسان اللہ کا پجاری آج سے رہے گا، عبادت خدا رہے گا، اور حرامی کبھی خدا کی عبادت نہیں ہے۔ فرعون حرامی کا خدا کی عبادت نہیں کی، نمرود حرامی کا خدا کی عبادت نہیں کی، جس سے دنیا میں حرامی پیدا ہوتے ہیں اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، کیوں کوئی جان بھی نہیں پیدا ہوتا۔ نکاح کا عمل ایسا ہے، اس کو عبادت قرار دیا اسلام، یہ عبادت ہے، بلکہ یہ سنت ہے 1,24,000 نبیوں کی، کروڑوں ولیوں کی، کروڑوں عورت ہے، حق کی یہ سنت ہے، ایک ہی سنت نہیں۔ امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ نکاح میرے سنت کی، نکاح میری سنت ہے، امام کی سنت ہے تو غلطی ہے، امام کا ہے اور نبی اور سنت کی پڑے کبھی جو میری سنت سے منہ موڑ لے گیا تو کوئی نکاح نہیں۔ آپ سمجھے سنت ہے، اور کتنی بڑی سنت ہے ہم نے بتایا، اور یہ نکاح اتنی بڑی سنت ہے کہ اگر نکاح ہٹا دیا جائے تو مسجدیں بھی نہیں رہیں گی، مدرسے بھی نہیں رہیں گی، تمہارے گھر بھی نہیں رہیں گے، تم خود نہیں رہو گے، کوئی خدا کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا، نہ سنت رہے گی، نہ فرض رہے گا، سب ملیا میں ہو جانے کی بڑی سنت ہے۔ اس کی طاقت ہے ساری کائنات کو، ساری عبادات کو، سارے معارف کو، سارے مساجد کو، سارے مساجد کو، سارے یہ روکے ہوئے اپنی طاقت پر، ان کی طاقت پر سنت ہے، اتنی اہم سنت اس کے علاوہ دوسری کوئی نہیں۔ بڑی کی 2 سنتیں ہیں، آئیں گی 2 سنتیں، فرمایا سے گھوڑے ٹاپوں سے گزرتے تب بھی مت چھوڑنا، مگر وہ بھی کبھی زندہ ہے اس پر نکاح ہے، وجہ سے فرض بھی کبھی زندہ، قرآن کی تلاوت بھی کبھی زندہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے۔ معلوم کس کی ہے سنت؟ مسلمانوں اور کیا ساری سنتوں سے اہم ہے۔ اچھا کسی سنت کو کیسے ادا کرتے ہو؟ سرکار کی طریقے سے ادا کرتے ہو، ایسا نہیں کہ آئے ظہر سے پہلے اور فجر سے 2 بجے کو آئے اور سنتیں پڑھ لی کہ بعد میں وضو کر لیں گے، ایسا کیا نہیں، جیسے فرضوں کا طریقہ ایسے سنت پڑھ لے، باقی بھی ہے اس میں، اور قبلہ کو ہونا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی انداز ہے جو عبادت کا، بڑی عبادت کا اور چھوٹی بات ہے، اور یہ جو فرضوں سے بھی زیادہ اہم عبادت ہے، فرض کے بل پر قائم ہے۔ یا آپ نے بلایا لوگوں کو، لڈو منگائے اور کچھ منگایا کہ آؤ بھائی سنتیں چڑھائیے لوگوں کی، یا ڈھکنی بنا تھوڑا سا ہوگی، تو کیا سنتوں کے لیے، فرض کے لیے نہ ڈھکنی
مضمون اس کا پورا نہیں، بلکہ ایسا ہی ایک اور تو محبت وہ ہو جاتی ہے، محبت کی بھی جاتی ہے، ہمیشہ محبت ہو بھی جاتی ہے، محبت کی بھی جاتی ہے، یہ شعلہ خود بڑا اٹھتا ہے، بڑھایا بھی جاتا ہے۔ قدرت میں بھی محبت ہوتی ہے، خوبیوں میں غور کرو پھر محبت ہو جاتی ہے۔ آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آدمی کے درمیان محبت رکھی، اور محبت میں بات کہنے کے ساتھ ہمارے نکاح کو 20 سال ہو گئے، آج تک لڑائی نہ ہوئی۔ میں اگر تم میں محبت کیا لڑائی ہو، ارے محبت کیا وہ چاہے جو کرتی ہے لڑائی تو محبت کی ہوتی۔ اگر کوئی اجنبی آدمی کچھ کہہ دے تو ناگوار نہیں ہوا، جس سے انتہائی محبت ہے وہ ذرا بے رخی کر لے تو دل میں شکایت پیدا ہو جائے، کیا پیدا ہو جائے گا۔ غالب کہتا ہے جب توقع ہی اٹھ گئی ساری کیوں کسی کا نہ کرے ہوگا، تو لڑائی محبت سے ہوتی ہے۔ جس نے دوستی نفسی دشمنی نہ ہوئی، جو بڑے چاہتے ہیں کہ ہم نے لڑائی ہم کا 25 سال ہو گئے، ہم کو پہلے سے محبت نہ، ارے محبت اس کی ہوگی کہ لڑائی کی ہوگی، کیوں ناگواری ہوگی، بات کی توقع ہوگی کہ ہماری یہ بات رہ جائے گی لڑائی۔ لیکن جب محبت میں لڑائی ہوتی ہے، محبت میں چکر بندی ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، تو اس کو دور کرنے کا مسئلہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ سمجھے، جب برتن کھانے میں برتن ڈوبا ہو جاتا ہے تو دھونے کے لیے پانی بھی تو ڈالنے دیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو محبت میں شکایت ہوگی، شکوہ ہوگا، لڑائی ہوگی، گھر میں 2 برتن ہوں گے تو کھٹپٹ ہوں گے، آواز ہوگی کہ نہیں؟ اس کا علاج بھی کیا ہوا رکھنا، اندر پیار بڑھ دیا ہے، کیا ہوئی لڑائی اور 2 منٹ 5 منٹ کے بعد ہو گئی صفائی، اب لڑائی پھر صفائی، آئی بات سمجھے؟ لیکن بعض لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ صفائی نہیں ہوتی۔ ایک محلے میں ہو رہی تھی لڑائی، پہلے والی بچے ہو گئے کیونکہ نیازی کی لڑائی سارے محلے کی لڑائی ہوتی ہے، محلے اکٹھا ہو گیا، ہم جیسا بھی پہنچ گیا تم لڑائی، ارے لڑائی کرو مت، آرام سے رہو، زندگی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، دونوں چلیں گے چلی تو گاڑی چلے گی۔ عورت کا بیچارہ دبلا پتلا مچھر پہلوان اور عورت کی ہاتھی کٹ، تو جوہر نے کہا کہ مولانا لڑائی تو یہی ہے، اگر گاڑی میں ایک طرف سائیکل رپیا دو اور دوسری طرف ٹریکٹر کا تو کیسے ملے گی؟ دونوں پہیے ایک نہیں ہونے چاہیے، بات یاد رکھو، شریر بھی بتایا تو آپ یہ دونوں پہیے چلیں گے۔ جب کوئی شکوا ہو، لڑائی کھڑتا ہوا تو اللہ نے رحمت دے دی، وہ لہتی نہیں آدمی کی لڑائی لہتی نہیں، تھوڑی دیر میں اس کا دل بھی بگڑ جاتا، اس کا بھی بگڑ جاتا، اس کا اس کو کہتے ہیں رحمت۔ بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات کہی کہ انسان کی زندگی کے 2 دور ہوتے ہیں، بھائی جو جوان اس سے سمجھنے کی بات ہے، کیا وہ چلے نہیں چلے، 2 دور ہوتے ہیں، ایک جوانی کا دور ہے، 40-50 سال تک اس طاقت رہتا ہے، اور جب آدمی شکتیاں ڈالے 60-70 سال کی ہو جائے جوانی، آپ سمجھے؟ تو اس محبت میں جوش ہو، خیال کو سمجھ لینا، اس کو تو عربی میں کہتے ہیں محبت، اور جس میں جوش نہ ہو، ہوش ہی ہوش ہو، پڑے ہو، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ آئی سمجھے؟ تو دونوں کی بات کہی، اللہ نے تمہارے جوڑ کے درمیان محبت بھی پیدا کی جو جوانی کی حدود تک تمہیں پہنچا دے گی، اور جوانی کے حدود سے آگے رحمت مانگتا پڑے میں کیا ہے جو موت کی
گڈھے تک تم کو آرام سے پہنچا دے گا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی پیدا کی اشارہ کیجیے تو ایک دروازہ کھول کر بہت بڑے ان نفیداری کا لمایا قومی یہ سفر کروں اس میں غور کرو اس میں غور کرو ہماری قدرت کی ایک نہیں ہزاروں نشانیاں سامنے آ جائیں. اب پچھلے جتنا غور کیا اس میں جو اس نے موتی نکالے ہم اس سے آگے غور نہیں کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احساس ہے. باوجود استطاعت کے اگر کوئی نظام سے منہ موڑتا ہے اور نہیں کرتا ہے کہ کون بکیڑے میں پڑے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی نہیں ہے وہ مرضی والے بڑے چاہیے جو میری سنت سے علاج سے ہو گیا. نکاح کی عبادت ہے انتہائی اہم چیز ہے. ساری عبادات پورا عالم نکاح قائم ہے. اس کی اہمیت کو سمجھ کے سنت کے طریقے پر کو سارے رسم و رواج سارے خرافات سارے معیات کو کی عبادت ہے. اوروں کی عبادت نہیں ہے. اسلام میں مسلمانوں کی عبادت ہے. ایک کی عبادت. دوسرے یہ کہ جوڑے میں آپ کو مٹی سے پیدا ہوئے مٹی کے ہیں جس سے من بیٹھے اور یہ جو آئی ہے بیچاری کنٹری یہ آئی ہے جنت سے. ہاں اس کا احترام رکھو جنت کی سوغات جنت کا تحفہ ہے اور پھٹ پھٹ کا علاج بتا دیا ہے. قرآن مقدس نے بتا دیا. پر یہ روحان کی زندگی ہماری اگر درست ہے تو باہر کی زندگی معاشرہ ٹھیک رہے گا اور معاشرہ اگر ٹھیک رہے گا تو ساری دنیا ٹھیک رہے گی. مسلمان ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. اگر ناگوار نہ ہو یہ ہماری پارٹی جو ملا پارٹی کہلاتی ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو سارے مسلمان ٹھیک ہو جائے. مجھے معاف کریں ہم اور سارے مسلمان ٹھیک ہو جائے تو دنیا میں کوئی کافی دوا نکال نہیں ہوئی. تمہاری وجہ سے جہالت کی دیوار بدعت کی دیوار یہ دو بڑی دیواریں مضبوط دیواریں کھڑی کر دی تم نے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ان دیواروں کو کود کر کے ہلاک کر کے ہدایت نہیں آ سکتی. ان دیواروں کو توڑو. بدعت اور آفات حکومت کی دیواروں کو توڑو. جہالت کی دیواروں کو توڑو تو دیکھو پوری دنیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جگمگ ہو جائے. 12 چند باتیں میں نے کر دی اور ہمارے نکاح کے متعلق کچھ سامنے نکاح کے متعلق کیا ہے کیا یاد کر لو. زندگی بقایا رہی بہت سی باتیں انشاءاللہ بتا دیں اور نہیں تو بھی ضرورت ہی نہیں. یہ بھی اللہ کی بلڈنگ ہے. یہاں بھی اللہ کے دسترخوان کے مہمان ہیں. آگے بھی اللہ تعالیٰ کی بلڈنگ آ رہی اس بھی اللہ کی ہے اور آگے اس کی جنت آ رہی وہ بھی اللہ کی ہے. تو کیا ہم ہے یہاں رہو یہاں وہاں رہو. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں مجھے حق فصل بہار پر کیونکہ میرے اللہ کے سارے عالم میں نہیں رہا. پچھلے کوئی غم ہی نہیں ہے. انسان مسلمان کو کوئی غم نہیں. جہاں بھی وہ رکھے مولا کسی عورت کے دور میں ہو ایک تانے میں ایک دلی میں کسی بھی یہاں سے زیادہ شاندار ایک بمبئی میں وہاں سے زیادہ شاندار تو اگر اسے یہاں رکھے تو بھی خوش